آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انسان زمین پر ایک نیا سورج بنا لے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ چین نے سورج سے بھی زیادہ گرم توانائی کا منبع تیار کر لیا ہے؟ اور کیا یہ ٹیکنالوجی دنیا کی معیشت، سیاست، حتیٰ کہ جنگوں کے طریقے تک بدل سکتی ہے؟ دوستو، دنیا کا سب سے خطرناک، سب سے انوکھا اور سب سے طاقتور تجربہ جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، وہ چین میں کیا گیا ہے۔ آپ نے سورج دیکھا ہوگا، اس کی تپش اور روشنی نے ہمیشہ انسانوں کو حیرت میں ڈالا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چین نے اب ایک ایسا مصنوعی سورج بنا لیا ہے جو اصل سورج سے بھی کئی گنا زیادہ گرم ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی فلمی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک حقیقت ہے جو جنوری 2025 میں سامنے آئی، جب چینی سائنسدانوں نے ایسٹ فیورین ری ایکٹر میں 120 ملین ڈگری سینٹی گریڈ کا درجہ حرارت پیدا کیا اور اسے پورے 1000 سیکنڈز تک برقرار رکھا۔ یہ وہ درجہ حرارت ہے جو ہمارے اصل سورج کے مرکز سے بھی 5 گنا زیادہ ہے۔ یہ صرف ایک سائنسی کامیابی نہیں، بلکہ یہ ایک عالمی سیاسی اور معاشی ہتھیار بھی بن سکتا ہے۔ دوستو، ایک گزارش ہے، 99% ویورز ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں مگر سبسکرائب نہیں کرتے، تو کائنڈلی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ہمارے سپورٹ اور موٹیویشن کے لیے واہک ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔ دوستو، چین نے نہ صرف توانائی کے میدان میں سبقت حاصل کر لی ہے، بلکہ دنیا بھر کی سپر پاورز کو بھی خبردار کیا ہے کہ اب کھیل بدل چکا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو نیوکلیئر فیورین کہا جاتا ہے، جس میں ایٹموں کو جوڑ کر انرجی پیدا کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اصل سورج میں ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہ تو اس سے زہریلا فضلہ پیدا ہو جاتا ہے، نہ ہی کاربن گیس، اور نہ ہی کسی قسم کا ماحولیاتی خطرہ۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی کامیاب اور عام ہو گئی تو بجلی کا بل صرف $20 ماہانہ ہو سکتا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کا استعمال ختم ہو جائے گا، فیکٹریاں، گاڑیاں، جہاز اور حتیٰ کہ خلا میں جانے والے مشین بھی اسی انرجی سے چلیں گے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اب کسی ملک کو تیل کی ضرورت نہیں رہے گی، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے امریکہ اور سعودی عرب کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے، کیونکہ امریکہ دنیا کا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے، اور سعودی عرب کا تو 90% کاروباری تیل کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اگر دنیا فیوین انرجی پر منتقل ہو گئی تو ان ممالک کی معیشتوں کو شدید جھٹکا لگے گا۔ چین نہ صرف خود کفیل بن جائے گا، بلکہ وہ انرجی ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس طرح پوری دنیا میں تجارتی اور سیاسی برتری حاصل کر سکتا ہے۔ امریکہ جو کبھی نیوکلیئر انرجی اور سولر پاور میں آگے ہوا کرتا تھا، اب پیچھے رہ گیا ہے۔ ان کے بڑے بڑے پروجیکٹ جیسے کہ نیشنل ایگنیشن فیسلٹی اور ITER ابھی بھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ دوسری جانب چین نے 2021 میں 101 سیکنڈز تک فیورین چلایا تھا، اور اب 2025 میں 1000 سیکنڈز تک۔ یہ رفتار ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ دوستو، یہ فیورین انرجی سے نہ صرف بجلی سستی ہوگی، بلکہ ماحولیات پر بھی اثر پڑے گا۔ گلوبل وارمنگ، ماحولیاتی آلودگی اور فضائی زہر جیسے مسائل ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو کروڑوں لوگ دنیا بھر میں تیل، گیس اور کوئلے کی انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اگر فیوین آگے آ گئی تو یہ نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں، خاص طور پر امریکہ، سعودی عرب، روس، ایران اور دیگر ممالک میں جہاں معیشت کا بڑا حصہ تیل سے وابستہ ہے۔ لہٰذا حکومتوں کو چاہیے کہ ابھی سے ایسے پروگرامز بنائیں جو ان لوگوں کو نئے انرجی سیکٹرز میں ٹریننگ دے سکے، تاکہ وہ فیوین انرجی کے شعبے میں نوکریاں حاصل کریں، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی چلانے کے لیے ہنرمند صلاحیتوں، انجینئرز اور ٹیکنیشینز کی ضرورت ہوگی، اور ان کی تیاری ابھی سے شروع کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ چین کا خواب صرف زمین پر سورج بنانے کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اصل دھماکہ خیز منصوبہ تو ابھی باقی ہے، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔
ہم بات کر رہے ہیں چین کے اسپیس سولر پاور اسٹیشن کی، ایک ایسا منصوبہ جو پوری دنیا کو بدل کر رکھ دے گا۔ اس منصوبے کے تحت چین خلا میں ایک بہت بڑا سولر پاور پلانٹ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، جو زمین کے گرد مدار میں گھومتا رہے گا اور دن رات بغیر رکے سورج کی روشنی کو بجلی میں تبدیل کرے گا۔ اس کا پہلا مرحلہ چین 2028 تک مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اس منصوبے کی خاص بات یہ ہے کہ جب زمین پر رات ہو، بادل ہو، بارش ہو یا دھند، تب بھی خلا میں موجود یہ پاور پلانٹ سورج سے روشنی حاصل کر رہا ہوگا۔ سولر پینلز کے ذریعے بجلی میں تبدیل ہوگی اور پھر مائکرو ویوز یا لیزرز کے ذریعے زمین پر بھیجی جائے گی، جہاں اسے دوبارہ بجلی میں تبدیل کیا جائے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ بجلی جو ہمیشہ دستیاب ہو اور کبھی ختم نہ ہو، نہ گرمی کی لوڈ شیڈنگ ہو، نہ سردی میں تاریکی۔ یہ منصوبہ صرف بجلی کی پیداوار کا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے توانائی کے نقشے کو دوبارہ ترتیب دینے کا ہے۔ چین اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو پھر اسے تیل، گیس یا کوئلے کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ ہر وقت اور ہر موسم میں بجلی بنا سکے گا، اور اس سے نہ صرف اپنے ملک کی ضروریات پوری کرے گا بلکہ دوسرے ممالک کو بھی بجلی فروخت کر سکتا ہے۔ دوستو، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آئیڈیا کوئی نیا نہیں ہے۔ ناسا اور جاپانی ایجنسی بھی اس قسم کی ٹیکنالوجی پر ماضی میں تحقیق کرتے رہے ہیں، لیکن چین پہلا ملک ہے جس نے اسے عملی سطح پر اتنی تیزی سے آگے بڑھایا ہے۔ 2021 میں چین نے اس پر ابتدائی تجربات کیے اور 2025 میں یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے ماڈل کو مدار میں بھیجنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ چین کا یہ اسپیس سولر پاور اسٹیشن اتنا طاقتور ہوگا، وہ ایک چھوٹے شہر کو مکمل توانائی فراہم کر سکے گا۔ اور یہ صرف شروعات ہے۔ یہ صرف بجلی کی بات نہیں، بلکہ اس میں فوجی استعمال بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر چین چاہے تو اسے اسپیس پاور پلانٹس کو مخصوص علاقوں کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ دشمن کی فوجی بیسز یا تنصیبات کو بجلی سے محروم کر دینا یا اپنی فوج کو ریئل ٹائم توانائی فراہم کرنا، یہ سب ممکن ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اس منصوبے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ جب چین کے پاس خلا سے آنے والی انرجی کی لامحدود سپلائی موجود ہوگی تو وہ اس بجلی سے صرف روشنی یا فیکٹریاں ہی نہیں چلائے گا، بلکہ وہ اپنی فوج کے لیے ایسے مولک ہتھیار تیار کرے گا جو انرجی ویپنز کہلاتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جن میں نہ گولیاں لگتی ہیں، نہ بارود خرچ ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کو بار بار بڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس ایک بٹن دبائیں اور دشمن کے ٹینک، جہاز، میزائل سسٹم، حالانکہ سیٹلائٹ بھی لمحوں میں تباہ ہو جائیں گے۔ اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ ان ہتھیاروں کو چلانے کے لیے توانائی کی لاگت تقریباً صفر ہوگی، کیونکہ وہ بجلی خلا سے براہ راست مفت آ رہی ہوگی۔ یہ وہ انقلابی سوچ ہے جس پر چین دن رات کام کر رہا ہے۔ جب دنیا کے دوسرے ممالک اربوں ڈالر اپنے فوجی ہتھیاروں کے فیول اور مینٹیننس پر خرچ کریں گے، چین اپنے ہتھیاروں کو سورج کی شعاؤں سے چلا رہا ہوگا، وہ بھی بغیر کسی رکاوٹ کے۔ یہی وجہ ہے کہ چین کے انرجی ویپن صرف طاقتور نہیں ہوں گے بلکہ نہایت سستے بھی ہوں گے، جو دشمن کی معیشت کو بھی شکست دے سکیں گے۔ کیونکہ جہاں دوسروں کو ایک میزائل داغنے کے لیے ہزاروں ڈالر فیول لگانا پڑے گا، وہاں چین اپنی فوجی انرجی سے کئی حد تک بینک وقت نشانہ بنا سکے گا۔ اور یہ صرف سائنس نہیں، اسٹریٹجی ہے۔ جب کسی فوج کے پاس ایسے ہتھیار ہوں جو بغیر فیول کے، بغیر رکاوٹ کے 24 گھنٹے پوری دنیا میں کہیں بھی مار کر سکے، تو وہ فوج صرف طاقتور نہیں بلکہ ناقابل شکست ہو جاتی ہے۔ چین کا خواب ہے کہ وہ ایسی انرجی بیسڈ آرمی بنائے جو نہ صرف تیز ہو بلکہ سستی بھی ہو، اور جو دشمن کو صرف طاقت سے نہیں بلکہ ذہانت سے شکست دے سکے۔ جی ہاں جی دوستو، تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے کیپ سمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔